السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ پھر بچوں کے ساتھ ہی روٹین شیئر کروں گی، کیونکہ اس سے پچھلے 2-3 ولاگ میں میں نے آپ کے ساتھ بچوں کے ہی ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کی ہے، جس میں بچوں کے ساتھ ناشتہ، بچوں کے ساتھ گھر کی صفائی کیسے ہوتی ہے، اور پھر اب یہاں ہم دوپہر تک پہنچ گئے ہیں کہ دوپہر میں کیسے روٹین ہوتی ہے اور بچوں کی تیاری میں کیسے کرتی ہوں۔ ایک ایک بچے ہی کرتی ہوں یا سب کی اکٹھی کرتی ہوں، تو آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ اچھا، ناشتے وغیرہ کر کے جیسے میں گھر کا کام وغیرہ کر کے ہٹتی ہوں، بچے جو ہے فوراً سے سو جاتے ہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ صبح ارلی مارننگ ہی نماز کے ٹائم کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو تقریباً ان کو نا 11:30 یا 12 بجے تک نیند آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ابھی چھوٹے بھی ہیں بچے۔ اچھا، تو پھر یہ تینوں تقریباً سو جاتی ہیں، چھوٹے تو جلدی سو جاتی ہے 10 بجے، اور پھر یہ سارے 11-12 بجے تک سو جاتے ہیں۔ پھر یہ ظہر کے ٹائم اٹھتے ہیں، تب میں ان کو نہلا وغیرہ کے فریش کر دیتی ہوں، کیونکہ ان کے بابا کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے آنے کا، تو پھر میں ایک ہی ٹائم میں ان کو تیار کرتی ہوں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی کا جو ہے پیمپر خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو میں جلدی تیار کر دیتی ہوں، لیکن موسٹلی میں ان تینوں کو نا اکٹھا تیار کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ایک ہی بار نا میں ان کا میک اپ یعنی کہ کریم پاؤڈر وغیرہ نکال کے کر رہی ہوتی ہوں، اور ایک ہی بار میں یعنی کہ کپڑے نکال کے الماری میں سے پریس کر لیتی ہوں۔ بار بار سے ایسے تیاری کرنا مشکل لگتا ہے، تو میں تینوں کو اکٹھا نہلا کے نا تینوں کو ایسے لائن میں لٹا کے کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ یہ ایسے نا ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے بھی کر رہی ہوتی ہیں اور کھیل بھی رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر بس بچوں کی یہی دن ہے ماشاء اللہ سے، کھیلنے ہنسنے کودنے کی یہی زندگی کے گولڈن ڈیز ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی کا وچن گزار چکے ہیں۔ ابھی اقرا کو اس کے بابا اسکول ایڈمٹ نہیں کروانے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کروائیں گے جب یہ پورے 5 سال کی ہو جائے گی، لیکن میں اور کافی اور بھی فیملی ممبرز پیچھے پڑ رہے ہیں کہ نہیں ابھی کروا، تو میں خود کہہ رہی ہوں کیونکہ اس سے چھوٹی 2 ہیں، تو پھر جو ہے وہ مل کے بہت تنگ کرتی ہیں، تینوں کا ایک ہی ٹائم میں ایٹ اے ٹائم سارا کام کرنا بھی مشکل لگتا ہے نا، تو پھر اس لیے میں کہتی تھی ایک بجے ذرا آؤٹ گوئنگ ہو جائے نا، چلو سپارہ پڑھنے چلا جائے اسکول، تو تھوڑی سی ماں کو بھی تھوڑی ریلیکسیشن ملے گی، اور ماشاء اللہ سے ویسے ہی بڑی ہو گئی ہے، ابھی تو اٹھنا بیٹھنا سیکھے گی، دل لگے گا اس کا نہیں، یہ بھی ابھی دیکھنا پڑے گا، اس طرح سے 5-6 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے بابا ابھی نہیں مان رہے، تو میں نے اس کی ویسے ہی دراز سے کچھ جو ہے وہ لرننگ بکس جو ہے منگوائی تھیں، اس پہ بھی یہ زیادہ توجہ نہیں دیتی، مجھے نہیں لگتا کہ بچے جو ہے گھر میں نا پراپر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بچے چھوٹے نہ ہوں، ماں کی فل توجہ اسی بچے پہ ہونا، پھر تو کچھ پاسبل ہے۔ اب ایک ہی یعنی کہ ماں نے گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں، اسی نے کوکنگ وغیرہ سب اس نے دیکھنی ہے، ہسبینڈ کا اس نے دیکھنا ہے، اس سے چھوٹے بچوں کا اس نے دیکھنا ہے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ پھر بچوں کی جو ہوم اسکولنگ جو ہے وہ ہو پاتی ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں اس بارے میں جن کی جو ہے رائے ہاں میں ہے، تو مجھے نہیں لگتا وہ کس طرح سے ارینج کرتے ہوں گے نا، وہ تو یا تو ان کے لیے کوئی ٹیچر ہائر کرتے ہوں گے، یا پھر ان کے پاس کوئی ہیلپر بھی آتی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس یہ کنٹرول نہیں ہو رہی، میں نے اس کو سپارہ پڑھانے کی روٹین بنائی تھی، صبح صبح جب میں فجر ٹائم اٹھتی ہوں تو اس کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ پہلے تو خود ہی یعنی کہ میں نے نہیں کہا اس کو، خود بخود شوق میں نا وضو کر کے آ کے میرے پاس بیٹھ جاتے تھے، تو میں نے اس کا سپارہ منگوا لیا، تو پھر اس نے نا تقریباً 1 ہفتہ خوب دل لگا کے پڑھا، اور اس کی نا آدھی تختی ہو گئی الف با کی نا نورانی قاعدے کی، لیکن پھر اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اب اٹھ تو جاتی ہے لیکن اٹھ کے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، جس طرح مرضی اس کو کہہ لو کہ پڑھ لے بیٹھ کے، نہیں، اس کا شوق جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ ڈنڈا مانگ رہی ہے کہ میں ڈنڈے کے ساتھ پڑھوں گی، کیونکہ اس ٹائم صبح صبح میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے فوراً سے نماز قرآن پاک پڑھ کے اس کے بابا کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے، جو کہ شاپ پہ جاتے ہیں، تو اب اگر میں ناشتے کے لیے لیٹ کروں تو ان کو غصہ آتا ہے، اگر میں یعنی کہ ناشتہ لیٹ کر بنا لوں، اگر اس کو دیکھوں پھر ناشتے کو دیر ہوتی ہے، اگر ناشتہ یعنی کہ اور ناشتہ بنا لوں اس کو نہ پڑھاؤں، تو یہ پھر ایسے ہی یعنی کہ ریلیکس اس کو مل جاتا ہے، ریلیکسیشن تو یہ پھر نہیں پڑتی نا، اس کے اوپر پراپر توجہ جب تک نہ دی جائے تو یہ نہیں اس نے پڑھنا نا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جو خود بخود کرتے ہیں، لیکن یہ خود بخود نہیں ایسے پڑھتی ہے، تو پھر مجھے اس کے لیے ایکشن لینا ہی پڑے گا، یا تو اس کو مجھے کہیں بھیجنا ہی پڑے گا، یا پھر اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی پڑے گی، لیکن میں اس کے بابا کو کہہ رہی ہوں کہ ابھی اس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب اس کو نا یعنی کہ جانے دیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کی ہو جائے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ بچی کو 4 سال کی ہو گئی ہے لگا دینا چاہیے، 1 سال اور ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے پاس گھر میں بالکل نہیں پڑتی،
جب میں نے نا اس کی بکس منگوائی تھی تبھی اس نے شوق میں تھوڑے دن ان کو لکھ کے دکھایا. ایک واٹر بک ہے وہ منگوائی تھی. اب وہ ایسی رلتی پھرتی ہیں سچ میں, کیونکہ میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یقین کریں گھر کے کام صبح پھر تھوڑا سا خود بھی ریسٹ کرنا ہوتا ہے. ریسٹ کیا کرنا ہوتا ہے, ریسٹ ملتا ہی نہیں ہے, دن میں تو نیند ہی نہیں آتی ہے. اور پھر بچوں کو دیکھنا, کوکنگ کرنے کا ٹائم, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بالکل توجہ نہیں ان بچوں پر پڑھائی کے لحاظ سے دی جاتی نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ موبائل پہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے, اس کے علاوہ کچھ تھوڑی بہت سیلنگ کا جو کام کرتی ہوں اس پہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. بس پھر ویسے بھی انسان یعنی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. وہ تو ذرا کم ہی ہوتا ہے کیونکہ میں زیادہ ڈرامے فلمیں نہیں دیکھتی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ موبائل پہ ایک تو یوٹیوب کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیٹنگ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ فلانی ایپ پہ جا کے سوشل میڈیا پہ, ادھر دوسری ایپ پہ جا کے تھوڑی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے, تو اس میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے. کیونکہ رات تو مجھ سے بالکل کام نہیں ہوتا, کیونکہ اتنا زیادہ بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے نا پورے دن کام کر کے, تو رات تو بالکل بھی جو ہے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی کام بھی, ایون کا نہ موبائل کا کوئی کام ہوتا ہے. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں ایڈیٹنگ نا رات میں کر دیا کروں گی, لیکن نہیں, ایڈیٹنگ کرتے ہوئے تو مجھے نہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سچ میں. اتنا ٹائم لگتا ہے نا اس میں, پھر بس رات میں نہیں مجھ سے کوئی بھی کام ہوتا, ایون کہ کوئی بھی, نہ ہی گھر کا, کیونکہ انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے نا. بس دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات جب آرام کے لیے بنائی ہے, سونے کے لیے بنائی, تو اب رات میں بھی ہم کام ہی کریں. ویسے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رات نہ سونے کے لیے بنائی ہوتی ہے, آرام کے لیے خواتین کے, تو رات کو بھی کام نہ ختم ہوتے سیریسلی. یہ تو اللہ پاک کو ہی پتہ ہے کہ اللہ پاک نے جو اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی ہم کر سکتے ہیں. اور جس دن ہم کپڑے دھو رہے ہیں, جیسے آج میں نے مشین لگائی تھی, اور آج میں نے سارے جو گرمیوں کے بستر وغیرہ تھے نا, بچھونیاں, چادریں, پیلو کور, سارے جو ہیں میں نے آج واشنگ مشین لگائی تھی. تو اس کے علاوہ جو ڈیلی بیسک کپڑے تھے وہ بھی, تو آج جو ہے کچھ ایکسٹرا ہی کپڑے ہو گئے تھے, تو اس میں بھی تھک گئی, اسی لیے میں نے جو ہے اب کوکنگ نہیں کی. کیونکہ پھر مجھے لگتا ہے کہ چلو انسان جس دن زیادہ ہیوی کام کرے مجھے تھوڑا سا ریلیکس ملنا چاہیے, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. کیونکہ آج امی کے گھر سے آنے تھے مولی والے پراٹھے, تو اس لیے مجھے تھوڑی ریلیکسیشن مل گئی تھی. کیونکہ ویسے تو ہمارے کام ختم نہیں ہونے نا, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ پاک نے 3 بیٹوں سے نوازا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ایک چاند سا بھائی بھی دے گا انشاءاللہ, مجھے چاند سا بیٹا دے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے. اچھا, یہ تھے میری بزنس, یعنی کہ جو میں نے گھر میں اسٹاک منگایا تھا فراکس کا, یہ میں آن لائن بھی کرتی ہوں, آف لائن بھی کرتی ہوں. تو اگر آپ لوگ بھی اس پہ انٹرسٹڈ ہیں نا, تو میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا, تو پھر میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گی, وہاں پہ میں آپ کو پکس بھی شیئر کروں گی. یہاں پہ یہ میں یعنی کہ ایک ہمارے یہاں پہ شاپ اوپن ہوئی ہے, کسی لیڈی نے کی ہے, تو ان کے ساتھ یعنی کہ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ جو ہے وہ میں نے کر کے اپنی جو میرا گھر میں سامان پڑا تھا سیلنگ کا, جولری وغیرہ میں بینگلس وغیرہ تھی, فراکس وغیرہ تھی, تو ہم نے پارٹنرشپ پہ اس طرح سے وہاں پہ میں اس کو شفٹ کر رہی تھی, تو میں اس پہ ریٹ لگا رہی تھی کہ ریٹ کتنے میں جائے گا فلانا یہ. تو اگر آپ بھی اس میں لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ضرور میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا, تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ آن لائن سیلنگ کیسے کر سکتے ہیں, کس ایپ پہ جا کے کر سکتے ہیں, فیس بک پہ مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں, وہاں سے آرڈر کیسے لے سکتے ہیں, پھر آرڈر کو جو ہے وہ آپ ڈسپیچ کیسے کروا سکتے ہیں. بس یہی تھی میری ویڈیو, جس میں ڈیلی روٹین کے ساتھ تھوڑا سا بزنس کا آئیڈیا دینا تھا آپ کو. اور میں جتنا بھی اسٹاک منگواتی ہوں نا, یہ سارا میں آن لائن منگواتی ہوں. میں نے پہلے کٹ پیسز کا کام کیا تھا, وہ سارے میں نے آن لائن منگوائے تھے. یہ فراک سے کام کیا بھی آن لائن, جویلری کا جتنا کام کیا, ہیئر ایکسیسریز کا کام کیا, سب ایوری تھنگ جو ہے میں منگواتی ہوں وہاں سے, آن لائن ہی منگواتی ہوں ہول سیلر سے. اچھا, یہ میری فراک میں پری لوڈ بھی سیل کرتی ہوں, یعنی کہ اپنے ہی پہنے ہوئے بری جہیز کے, آپ کو پتہ ہے 1-2 بار پہننے کے بعد پہنے نہیں جاتے, تو وہ میں سیل کے لیے لگا دیتی ہوں. یہ اسی میں سے ہیں, بہت کم پرائز میں سیل کر رہی ہوں. اگر آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں, میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا, میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گی, وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بس یہی تھی میری ویڈیو, جو کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں, مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.